سنو، انسان نیند میں خوف سے ڈر کے کیوں جاگ جاتا ہے؟ بہت ہی بہترین سوال ہے اور آج کے دور میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال گھومتا ہے۔ اب یہاں پر دو طرح کے انسان ہیں، ایک وہ جسے کوئی آ کر جگا دے اور وہ خوف سے جاگ جائے، اور دوسرا وہ انسان جو نیند میں خوف سے ڈر کر جاگ جائے۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے اس دوسرے شخص کے بارے میں جو خود سے نیند میں خوف سے ڈر کر جاگ جائے۔ تو مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا کہ یا علی، میں نیند میں ڈر کر خوف سے جاگ جاتا ہوں اور پورے جسم میں ڈر کر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس پر مولا علی علیہ السلام نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ انسان جب اچھے اعمال سے دوری اختیار کر لیتا ہے تو وہ پوری طرح شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ پروردگار نے شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے کہ جب انسان غفلت کی دنیا میں زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے، جھوٹ کثرت سے بولنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں میں فساد کرتا ہے اور حلال اور حرام کی پہچان کھو دیتا ہے، تب یہ بیماری اسے گھیرے میں لینا شروع کر دیتی ہے اور وہ سوتے وقت اکثر ڈر کر خوف سے جاگ جاتا ہے۔ تو جس طرح انسان عبادت کر کے خود کو کمال کی منزل پر پہنچا کر اپنی ذات کے باغ کے خوشبودار پھولوں سے خود کو مہکائے رکھتا ہے، اسی طرح بدعمالیوں سے اپنی ذات میں ایک بدبودار وادی بنا لیتا ہے جس کی سیر اور بدبو شیاطین کو اس کی طرف راغب کرتی ہے اور اسی طرح پریشان رہتا ہے۔ تو کبھی خوف اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اسی طرح ڈر کی کیفیت اس پر ہمیشہ طاری رہتی ہے۔ اسی طرح بتاتی چلوں کہ کائنات میں ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا علاج نہ ہو، علاج دوا اور خدا کے کلام دونوں سے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خدا پر پختہ یقین ہو، کیونکہ اللہ پاک اپنے پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہے اور بے شک اس ذات کے کلام میں طاقت ہے۔ وہ ایسا طبیب ہے جس کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اس نے انسان کے تحفظ کے لیے قرآن جیسی کتاب کو بھیجا اور 7 بہترین رہنما بھیجے اور بتایا کہ کیسے راہ نیکی پر گامزن رہنا ہے اور کیسے خود کا تحفظ ممکن ہے۔ یاد رکھیے گا کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ نہ دکھنے والی مخلوق انسانوں سے زیادہ ہے، اتنی کہ آسمان سے ایک سوئی گرائی جائے تو نہ دکھنے والی مخلوق پر آ گرے، اور اسی میں کچھ مخلوقات انسانوں کی دشمن ہیں، اور انہی شیاطین اور جنات سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بہترین نسخے بھیجے اور کہا کہ مجھے یاد رکھو، میری عبادت بجا لاؤ اور میری تسبیح کرو تاکہ تم محفوظ رہو، اور صرف شیاطین ہی نہیں بلکہ شیاطین صفت انسانوں سے بھی بچے رہو، کیونکہ جب انسان انسانیت سے ہٹ جاتا ہے اور شیطان کا پجاری بن جاتا ہے تو بظاہر اس کی صورت انسانی بھیس لبادہ اوڑے ہوئے ہوتی ہے، لیکن اس کی اصلی شکل شیاطین سے ملتی جلتی ہے۔ ایسے لوگ بھی انسان اور انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں، اور ایسے حالات میں قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ پاک کی عبادت ہی لوگوں کو بچا سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا کلام خدا انسان کو ایسے گھیرے میں لے لیتا ہے کہ جس کے ارد گرد ایسا دائرہ یعنی کہ سرکل بن جاتا ہے، پھر کوئی جنات، بدروح اور شیطانی آنکھ اس باؤنڈری کو پار نہیں کر سکتی۔ اب اس بات پر آتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اس شخص کے جواب میں کیا فرمایا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یاد رکھو کہ جب بھی بستر پر لیٹنے جاؤ تو اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لو، اور اگر ممکن ہو تو باوضو ہو کر سو، اس سے تم خدا کی پناہ میں ساری رات رہو گے، اور اگر تینوں کل سورہ توحید، سورہ ناس، سورہ فلق کی تلاوت کر کے سوگے تو خدا کے تمام فرشتے تمہیں اور تمہارے گھر کو اپنی حفظ و امان میں لے لیں گے۔